اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بتایا مرغ کی بانگ کی بابت، اور بھی مدنی پھولوں سے نوازا دوران مدنی مذاکرہ۔ عاشقان رسول نے کھانے و سحری کی پائی سعادت، جبکہ مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ فیضان رمضان، فیضان رمضان، فیضان رمضان، رمضان 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 رمضان۔ بعض لوگ امام صاحب کو نماز تراویح کے بعد یوں کہتے ہیں کہ امام صاحب آپ تو بڑے سست ہیں، ڈھیلے ہیں، آپ ذرا کھینچ کے رکھا کریں، یعنی ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ تراویح کی نماز جلدی جلدی پڑھایا کریں۔ امام صاحب کو اس طرح کہنا یہ امام کی توہین بھی ہے اور دل آزاری بھی ہو سکتی ہے اس میں، کہ وہ بیچارہ صحیح پڑھ رہا ہے تو خامخواہ اس کو غلط کی طرف کھینچا جا رہا ہے کہ جلدی جلدی گاڑی بھگاؤ، رسم تراویح ادا ہو جائے۔ اس لیے وہ کم از کم اتنا تو پڑھے کہ ہر حرف اپنے مخرج کے ساتھ درست نکلے، کوئی حرف دب نہ جائے، جو مدات ہیں وہ پورے ادا کیے جائیں، اس طرح قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں تقریباً مسجدوں میں تو جا میں آتا ہوں، کہیں بھی مطلب درست 100% تراویح، اللہ بہتر جانے، کیونکہ اگر صحیح پڑھانے جاتے ہیں تو وہ اکثریت پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ بھی اگر رسم تراویح ایک طرح سے رہ گئی ہے، کمپٹیشن ہے، بس کیا ہوگا پتہ نہیں۔ یہ سوال ہے کہ اکثر اوقات دیہات میں جو مرغے ہوتے ہیں اس سے کہا جاتا ہے کہ صبح اٹھ کے یہ آذان دیتا ہے، تو یہ کیا درست ہے؟ مرغا بھی کوئی آذان دیتا ہے؟ مرغ جو ککڑوں کو کرتا ہے نا اپنے مخصوص انداز میں، تو اس کو بانگ یا اذان بولتے ہیں، حرج نہیں ہے۔ ظاہر یہ وہ اذان نہیں ہے جو مؤذن دیتا ہے نماز کے لیے، یا اس کے وہ احکام بھی نہیں ہے۔ البتہ مرغ جب اذان دیتا ہے تو وہ فرشتے کو دیکھ کر دیتا ہے، تو اس وقت رحمت کی دعا مانگنی چاہیے۔ مثلا یہ دعا مانگے اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، یہ دعا یاد نہیں ہے تو ویسے یہ اردو میں کہہ لے یا اللہ مجھ پر رحمت نازل فرما۔ جانور بھی ذکر کرتے اور سورہ بنی اسرائیل میں اس کی تصریح بھی آئی ہے۔ تو ہم جو گھر کے لیے مرغی وغیرہ جو لے کے آتے ہیں، 10-10 12-12 مرغیاں ایک ساتھ ذبح کروا کے لے آتے ہیں، اس کے بجائے ہم روزانہ لے آئے اپنی ضرورت کے مطابق، تو کیا اچھا ہوگا؟ یہ گوشت بھی تازہ ملے گا نا، یہ بھی ایک فائدہ ہوگا۔ فریج کا گوشت کی وہ کوالٹی تو نہیں ہوتی نا۔ نہیں، یہ تو اچھی بات ہے اس میں کہ اگر اس کو ذکر کرنے کے لیے اس نیت سے باقی رکھتے ہیں تو انشاءاللہ میں تو ثواب کا حقدار سمجھوں گا آپ کو۔ یہ مدنی سوچ ہے۔ الحمدللہ یہاں رہ کر 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھنے کا موقع مل رہا ہے، جو کہ اگر یہاں نہ رہا جاتا تو وہ ممکن نہیں تھا کہ رمضان شریف کی ہوتے ہوئے بھی بندہ 5 وقت کی نماز پڑھ سکتا۔ بڑی میری آس تھی کہ میں بابا کے قدموں میں آ کے اعتکاف کروں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سعادت نصیب فرمائی۔ 30 دن کے لیے اعتکاف میں آیا ہوں، الحمدللہ یہاں پہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے مجھے۔ الحمدللہ اعتکاف میں بہت کچھ سکھایا جاتا ہے۔ ہماری نماز بھی درست نہیں تھی، یہاں پر نماز کے احکام کا پیریڈ لگتا ہے وہ اٹینڈ کیا، ہماری نماز بھی درست ہوئی۔ ہمارے قرآن پڑھنے کے مخارج بھی صحیح نہیں تھے، وہ بھی یہاں پر مخارج ہمارے صحیح ہوئے۔ یہاں الحمدللہ باپا کے پاس رہ کر مدنی مذاکروں میں بہت علم حاصل ہو رہا ہے، بہت ایسی باتیں مل رہی ہیں کہ جو الحمدللہ دین و دنیا سنوارنے کے کام آئیں گی۔ الحمدللہ میں یہاں بہت خوش ہوں کہ یہاں پہ بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، اور تمام ناظرین جو سن رہے ہیں اس وقت ان سے بھی میں یہی عرض کرتا ہوں کہ آپ ہو سکے عالمی مرکز فیضان مدینہ میں 10 دن کا اعتکاف ضرور کریں۔ فیضان رمضان
रमजान फैज़ान रमजान 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 फैज़ान रमजान 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 फैज़ान रमजान 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 फैज़ान रमजान 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 रमजान